6-0 کا وار بھارت کے اعصاب پر اب بھی سوار. مودی سرکار جنگ میں شکست کے بعد کھیل میں نفرت کی سیاست لے آئی. بھارتی ٹیم نے پہلے ہاتھ نہ ملا کر کھیل کو سیاست سے داغدار کیا. پھر مودی سرکار اور بھارتی بورڈ کے اکسانے پر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر کے اسپورٹس مین اسپرٹ کو ہی روند ڈالا. چیئرمین ایشین کرکٹ کاؤنسل محسن نقوی کا بھارتی ہٹ دھرمی قبول کرنے سے انکار. سٹیج پر ہی موجود رہے. رنر اپ ٹیم کو انعامات دیے. منتظمین ایشیا کپ کی ٹرافی گراؤنڈ سے واپس لے گئے. بھارتی کھلاڑی دیکھتے رہ گئے. بھارتی ٹیم کو ٹرافی اور میڈلز کے بغیر ہی فوٹو سیشن کروانا پڑا. اس سے پہلے میچ میں بھی پاکستان کی جانب سے وقار یونس نے کیپٹن سلمان علی آغا اور بھارت کی جانب سے روی شاستری نے سوریا کمار سے گفتگو کی. بھارتی کپتان ٹرافی کی رونمائی کے لیے بھی نہیں آئے. سلمان علی آغا نے ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائی. بھارتی ٹیم کے میڈیا مینیجر کا پاکستانی صحافیوں کے سوال لینے سے انکار. کپتان سوریا کمار یادو کو جواب دینے سے روک دیا. بھارتی کپتان نے پریس کانفرنس میں شکایت کی کہ کبھی نہیں دیکھا کہ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی نہ دی گئی ہو. بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ میں اچھی کرکٹ کھیلی لیکن ٹرافی نہیں دی گئی. ابھیشیک شرما بولے کہ انہوں نے ایشیا کپ کی ٹرافی کو محسوس کر لیا ہے. بھارتی ٹیم کے میڈیا مینیجر کا پاکستانی صحافیوں کے سوال لینے سے انکار. کپتان سوریا کمار یادو کو جواب دینے سے روک دیا گیا. عرفہ فیروزکی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفہ بتائیے ایسا کیوں ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. لیکن بہت ہی ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جب پوسٹ میچ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو دونوں کپتان ایز ایکسپیکٹڈ تھا کہ دونوں آئیں گے اور بھارتی میڈیا بھی پریس کانفرنس ہال میں موجود تھا اور پاکستانی میڈیا بھی پریس کانفرنس ہال میں موجود تھا. تو پہلے باری تھی سوریا کمار یادو بھارتی کپتان کی. وہ آئے ہیں جو ان کے میڈیا مینیجر انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ تھے, مولن پارس ان کا نام ہے, وہ ساتھ ہے. انہوں نے جو بھی ایک ہوم ٹیم اگر ہوتی ہے کسی بھی ملک کی تو اس کے جو ہے جرنلسٹ سے پہلے جو ہے وہ لیا جاتا ہے سوالات. تو بھارتی جو جرنلسٹ تھے وہاں ان سے پہلے سوالات کا جو ہے وہ شروع ہوا یہ سب. اور جب یہ سوالات ہو گئے اسی دوران جب پاکستانی جرنلسٹ بھی اس ٹائم ادھر موجود تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے بھی سوال جو ہے وہ کرنا چاہا. لیکن ایسا ان کی باڈی لینگویج جو بھارتی میڈیا مینیجر تھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستانی صحافیوں کو سوال جو ہے وہ کرنے کی دیں گے, موقع دیں گے. اسی دوران ایک پاکستانی صحافی تھے, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے بات کی کہ جو سیاست جس طرح سے وہ لائے اس کھیل میں ایشیا کپ میں جس طرح سے سیاست کو لائے اس کے حوالے سے سوال کیا گیا سوریا کمار یادو نے. تو اسی دوران جب یہ سوال ہو رہا تھا تو جو بھارتی جرنلسٹ اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس ہال میں انہوں نے اشارے کرنا شروع کر دیے بھارتی کرکٹ ٹیم کے میڈیا مینیجر کو کہ یہ پاکستانی جرنلسٹ ہے, اس کو آپ نے کیوں سوال دے دیا, اور بار بار ہاتھ سے جو منع کرنے کے اشارے کر رہے تھے. اسی دوران جب یہ اشارے دیکھے بھارتی کرکٹ ٹیم کے میڈیا مینیجر نے تو انہوں نے ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو میڈیا مینیجر اس ٹائم موجود تھے پریس کانفرنس ہال میں ان کو اشارہ کر دیا کہ آپ ان سے مائک لے لیں. اور جو ایشین کرکٹ کاؤنسل کے جو میڈیا مینیجر تھے انہوں نے پھر مائک بار بار لینے کی کوشش کی لیکن تب تک پاکستانی جو جرنلسٹ تھے انہوں نے سوال کر لیا. وہ سوال تو کر لیا لیکن سوریا کمار یادو نے اس کا جواب ہی جو وہ نہیں دیا. اسی دوران میں بھی اس ٹائم پریس کانفرنس ہال میں موجود تھا, سینئر سپورٹس جرنلسٹ یحییٰ حسینی بھی موجود تھے, عبد الماجد بھٹی بھی جو اس ٹائم موجود تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوتا, دیگر پاکستانی صحافیوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوتا, لیکن ہمیں جو ہے سوال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور لیکن جب یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو اس کے بعد کپتان سلمان علی آغا آئے اور ان کے ساتھ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈیا مینیجر ہیں نعیم گیلانی وہ اس ٹائم موجود تھے. اور وہی ایک چلتی ہے ریت کے پہلے پاکستانی جرنلسٹ نے پاکستانی کرکٹ کیپٹن سے سوال کیا اور اس کے بعد پھر یہ بات آئی کہ انڈین جرنلسٹ بھی اس ٹائم ادھر موجود تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو جو میڈیا مینیجر ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نعیم گیلانی انہوں نے باقاعدہ انڈین جرنلسٹ کو موقع دیا اور 3 سے 4 انڈین جرنلسٹ تھے جن کو یہ موقع دیا کہ وہ سوال کریں. اسی ٹائم پھر ہم جو پاکستانی جرنلسٹ ہیں ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو میڈیا مینیجر ہیں انہوں نے جو ہے وہ بالکل موقع نہیں دیا پاکستانی جرنلسٹ کو یہ سوال کرنے کا. اس کا ایک طرح سے سید یحییٰ حسینی جو سینئر جرنلسٹ ہیں جیو نیوز کے انہوں نے ایک پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرایا, آن ریکارڈ یہ بات لائی اس ٹائم جب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عرفہ فیروزکی. ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ہے یہ ہم نے ضرور لینا ہے, واپس آئیں گے اسی اہم موضوع پر بات کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے خارجہ پالیسی اور اقتصادیات سمیت ہر معاملے میں مشاورت ہوتی ہے. ہم ایک پیج
اسٹیج پر ہیں. حالیہ کامیابیاں اداروں اور سیاسی قیادت کی اسی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے. لندن میں پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بدقسمتی سے دہشت گردی کا عفریت دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. کالعدم TTP BLA مجید بریگیڈ کے پیچھے خارجی ہاتھوں کا سرمایہ اور مدد ہے. ان دہشت گرد تنظیموں کا صفایا کریں گے. علاقے میں طاقت کے حصول کی کسی جنگ میں شامل نہیں. پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں. حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. غزہ میں جنگ بندی سے متعلق جلد اچھی خبر ملے گی. میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں. وی آر آن ون پیج اور اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں دن رات. یہی کوآرڈینیشن، یہی ہم آہنگی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اداروں میں اگر آئندہ بھی ہوگی تو پاکستان وجہ سریا پہ ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو یہ بدقسمتی سے دوبارہ اود کے آئی ہے. فتنہ الخوارج ہے جس میں BLA بھی ہے، جس میں TTP بھی ہے، جس میں مجید بریگیڈ بھی ہے، اور جس میں وہ خارجی ہاتھ جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، ان کا سرمایہ بھی ہے، ان کی مدد بھی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ان دہشت گردوں کا صفایا کریں گے. سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ ہمارے جو برادرانہ جو تعلقات صدیوں سے اور دہائیوں سے ہیں، یہ پاکستانی قوم اور سعودی عوام، یہ ان کی درینہ خواہش تھی. ہم کسی پاور اسٹرگل میں ہم ملوث نہیں ہیں. ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، پاکستان کی جو اقتصادی منزل ہے، اس کے لیے ہم پوری طرح یکسو ہیں. اور میٹنگ UN کی بلڈنگ میں ہوئی تھی جس کو چیئر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا، وہ تھی غزہ کے اوپر. اس میٹنگ کے بعد میری توقعات جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا اشارہ دے دیا. ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹک ٹاک اور ایکس کی خریداری میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی ہے. نیو یارک میں امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملاقات میں نتن یاہو کا کہنا تھا کہ اب ایک نئی قسم کی جنگ اور نئے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور دور حاضر کا سب سے اہم ہتھیار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. بالخصوص ٹک ٹاک اور ایکس سب سے مؤثر ہتھیار ہیں اور ایلون مسک دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں. ان سے بات کی جا سکتی ہے. اگر ہم ان دو پلیٹ فارمز کو حاصل کر لیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جنوبی پنجاب میں حالی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث تعلیمی ادارے بھی شدید متاثر ہوئے ہیں. سینکڑوں سکولز بند ہو گئے ہیں. کئی کو ریلیف کیمپوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. جودت ندیم اس بارے میں تفصیل بتائیں گے. حالیہ سیلاب کی وجہ سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سینکڑوں سکول بھی پانی میں ڈوب گئے، جہاں پر تدریسی عمل تاحال شروع نہ ہو سکا. قاسم بیلا کی رہائشی 12 سالہ شہلہ اجمل جو کہ 5ویں جماعت کی طالبہ ہیں، شہلہ کا سکول حالیہ سیلاب میں ڈوب گیا اور وہ اب کئی دنوں سے سکول نہیں جا رہی. شہلہ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ سکول بیگ پہن کر سکول جاتی ہے، لیکن سیلاب میں گھرے سکول کو دیکھ کر واپس آ جاتی ہے. شہلہ کہتی ہیں کہ اس کو سکول بہت یاد آتا ہے. ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے، سکول میں پانی آ گیا اور ہماری دوستیں بھی تھی اور ہمیں انہیں بہت مس کرتے ہیں. محکمہ تعلیم پنجاب کے مطابق حالیہ سیلاب کے پیش نظر جنوبی پنجاب میں مجموعی طور پر 473 سکول بند ہیں. ان میں سب سے زیادہ 152 سکول ضلع ملتان میں، بھاولپور میں 34، بھاول نگر میں 33، لودھرا میں 23، وہاڑی میں 60، مظفر گڑھ میں 105 اور راجن پور میں 66 سکول بند ہو چکے ہیں. جہاں جہاں سیلاب کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ وہاں پہ فوری طور پہ تعلیمی سرگرمیاں کا آغاز کیا جائے. ہم بہت جلدی جو ہے نا ان سکولوں میں بالخصوص بچیوں کے لیے ایکٹیویٹی شروع کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب ترین اگر کوئی سیف جگہ ہے تو وہاں پہ بھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو جلدی سٹارٹ کر دیں گے. سکولوں کی بندش سے شیلہ جیسے ہزاروں بچے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سکول جانے سے قاصر ہیں. جنوبی پنجاب میں سکولوں کی بندش سے
جہاں شیلا جیسے ہزاروں طلبہ کا تعلیمی مستقبل متاثر ہو رہا ہے، وہیں والدین اور اساتذہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو اور اسکول جلد دوبارہ کھل سکیں۔ کیمرامین ایوب قریشی کے ساتھ جودت ندیم، جیو نیوز، ملتان۔ سندھ کے مختلف شہروں میں سندھ امپلائیز الائنس کی اپیل پر اساتذہ، پیرامیڈکس اور دیگر محکموں کے ملازمین کا کئی روز سے احتجاج جاری ہے۔ حیدرآباد، جامشورو، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، سجاول، نواب شاہ اور دیگر شہروں میں سرکاری دفاتر، سکولز، کالجز اور ہاسپٹلز کی تالہ بندی کی جا رہی ہے۔ سکھر میں پینشن کٹوتی، DRA الاؤنس کی عدم ادائیگی اور دیگر مطالبات کے حق میں اساتذہ، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈکس اور مختلف محکموں کے ملازمین نے جناح باغ میں احتجاجی دھرنا دیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ملازمین نے اعلان کیا کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کے باہر صوبہ بھر کے سرکاری ملازمین احتجاج کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ کو کھیل سے جوڑنا مایوسی کی علامت ہے۔ ایسا کرنا کھیل کی اصل روح کے خلاف ہے۔ یہ رد عمل سامنے آیا ان کا بھارتی وزیر اعظم مودی کے سوشل میڈیا پیغام پر، جس میں انہوں نے کل کے میچ کو، جو کہ امن کا پیغمبر ہوتا ہے کوئی بھی کھیل، اسے جنگ سے جوڑ دیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو جواب دیتے ہوئے محسن نقوی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جنگ تمہارے فخر کا پیمانہ ہے تو تمہیں ذلت آمیز شکست ہوئی۔ تاریخ پاکستان کے ہاتھوں تمہاری ذلت آمیز شکست محفوظ کر چکی ہے۔ کوئی میچ اس سچائی کو نہیں بدل سکتا۔ ایشیا کپ کی جیت کو آپریشن سندور سے جوڑنے پر بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کھیل کو جنگی بیانیے سے ملانا ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کانگریس رہنما اٹل پٹیل نے سوال اٹھایا کہ کیا مودی کو خارجہ پالیسی اور سفارت کاری کی کوئی سمجھ ہے؟ اگر میچ کھیلا تو کھیل کی روح کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے جنگی پروپیگنڈے میں بدل دیں۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے صدر ہریش وردھن پسکال نے کہا کہ مودی ہوا ہو، پانی ہو یا کھیل، ہر جگہ سیاست اور ڈیوائیڈ یعنی کہ تقسیم گھسا دیتے ہیں۔ ملکی وقار کا خیال رکھنے کی بجائے مودی کھیلوں کو بھی سیاسی نفرت کے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ٹرافی لینے سے انکار کے بعد بھارتی کرکٹرز کو ٹرافی کی یاد ستانے لگی۔ کھلاڑی مصنوعی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوانے لگے۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو سمیت کئی کرکٹرز نے ٹرافی کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ ورون چکروردی نے چائے کے کپ کے ساتھ تصویر بنا کر پوسٹ کی۔ اختتامی تقریب میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے ٹرافی اور میڈلز وصول نہیں کیے تھے۔ آزاد کشمیر سے خبر شامل کریں گے۔ مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی عام ریلی پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح کارکنوں نے حملہ کیا ہے۔ 11 افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بٹل میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے ایمبولینس کو روک لیا، جس سے ایمبولینس میں مریض جاں بحق ہو گیا۔ زرمین زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین، کیا تفصیلات ملی ہیں اس واقعے کی؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کی امن ریلی کے پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح کارکنوں نے حملہ کیا ہے، جس میں 11 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور بٹل میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں نے ایمبولینس کو بھی روکا، جس میں بزرگ مریض جو تھے وہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق مریض کی شناخت جو ہے محمد صادق کے نام سے ہوئی ہے۔ اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کارکنان تھے، انہوں نے غلیلوں اور ہتھیاروں سے پولیس پر بھی حملہ کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان مسلح کارکنوں کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ بھی شروع کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے، قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ بہت شکریہ زرمین زہرا آپ کا۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ محمد علی صاحب، یہ صورتحال اب یہاں پہنچ گئی ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی، یہ اب مسلح کارکن لے کر ایمبولینسز پر حملے کر رہی ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور اس سے ان کے جو ملک دشمن عزائم ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ پولیس کے اوپر بھی مسلح جتھوں کی شکل میں حملے کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ معصوم جو شہری ہیں ان کی جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو ایمبولینسز جن کی کرٹیکل سچویشن میں جو مریض ہیں ان کو ہسپتال پہنچنے سے بھی یہ روک رہے ہیں، تو بالکل واضح ہے کہ یہ انسانی حقوق اور سیاست کے ڈھونگ میں ایک ملک دشمن عناصر کو اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی ایک مضمون کوشش ہے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ فوری طور پر حرکت میں آئیں اور قانونی چارہ جوئی کریں، اور تاکہ ان کے
جو شر سے تمام لوگوں کی جان مال اور عزت کو بھی محفوظ کیا جائے اور ریاست اور حکومت کی عملداری بھی قائم ہو اور ان کے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی اضافہ ہو سکے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ملک دشمن ایجنڈا ہے یہ صرف ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو کھل کر ان کے کئی جو سرکردہ رہنما ہیں اس بات کا اعلان اور اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت, ریاست اور فوج کا انخلا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کھلے بندوں جو کرمنل اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اجازت مل سکے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو میں سمجھتا ہوں عوام کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ان کے جو مقاصد اور عزائم ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہو سکیں اور ریاست اور حکومت کھل کر بر وقت اور بھرپور انداز میں قانونی چارہ جوئی کر کے نہ صرف اپنی عملداری کو ریسٹور کرے بلکہ ساتھ ہی ساتھ عوام کی جان مال اور عزت کا بھی تحفظ یقینی بنایا جا سکے. بہت شکریہ. سید محمد علی ماہر قومی سلامتی امور ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ معطل کر کے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. فریقین اور اٹارنی جنرل دفتر کو نوٹس جاری. سپریم کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ جسٹس طارق کے وکیل کے مطابق جج کے خلاف درخواست میں جوڈیشل ورک سے روکا نہیں جا سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں معاملہ آئینی اور قانونی تشریح کا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 16 ستمبر کا فیصلہ معطل کیا جا سکتا ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ڈگری منسوخ کرنے کا جامعہ کراچی سنڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ڈگری منسوخ کرنے کا جامعہ کراچی سنڈیکیٹ اور انفیئر مینس کمیٹی کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. درخواست ریگولر بینچ میں مقرر کرنے کی استدعا کی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ جامعہ کراچی ایکٹ کے تحت سنڈیکیٹ کو ڈگری کے اجرا کے بعد منسوخی کا اختیار نہیں ہے. ڈگری کے اجرا کے بعد منسوخی کا اختیار صرف سول عدالت کا ہے. یاد رہے کہ 2 روز قبل جامعہ کراچی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ڈگری کو منسوخ کر دیا تھا.